السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تمام قائدین محترم، علماء کرام، زعماء اور تمام مومنین جوانان اور خواتین، جتنا مجمع یہاں پر اس پنڈال میں ہے مسجد میں، اتنا ہی یا اس سے زیادہ مجمع ام الکتاب میں خواتین کا اجتماع ہے، وہاں پر وہ اس پروگرام میں شریک ہیں اور انہوں نے قائدین کی گفتگو سنی ہے اور خود بھی پہلی نشست میں انہوں نے خواتین کا خطاب سنا ہے۔ آپ سب کا، خواتین و مرد، علماء، زعماء، دانشوران، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج چہلوں میں سید مقاومت، سید الشہداء و سالار مجاہدین امام خامنئی قدس سرہ کی شہادت عظمیٰ و عروج ملکوتی کے 40ویں میں اور چہلم میں شرکت کی ہے۔ یہ جذبہ جو آج ہم نے علماء کرام اور قائدین سے سنا ہے اور انہوں نے ملت کو یہ جذبہ دیا ہے، قابل قدر، اور اسی طرح آپ فرداً دور دراز کے سفر کر کے کوئٹہ سے، کراچی سے، پارا چنار سے، گلگت سے، دور دراز سے نمائندگی یہاں موجود ہے، ان کے علماء اور کارکنان موجود ہیں یہاں پر۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے امام و رہبر اور اپنے پیشوا کے شہادت میں اور مجلس میں شرکت فرمائی ہے۔ ظاہر ہے صرف ایک مجلس ترحیم و مجلس تعظیم ہی نہیں تھی، یہ مجلس اپنے اندر بہت گہرائی رکھتی ہے، وسعت رکھتی ہے، عظمت رکھتی ہے، جس کے کچھ پہلو آپ نے اپنے مقررین و قائدین سے سنے ہیں۔ ہر ایک نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ جناب سراج صاحب ہمیشہ کی طرح امیر محترم نے اپنا درد بیان کیا ہے۔ یہ درد مند شخصیت ہیں اور واحد میں نے ابھی تک جو تشخیص دیا ہے، ہر طرح کی شخصیات سے ہمیں تعلق رہا ہے اور تعلق ہے انشاءاللہ، لیکن میں نے ان کو سراپا درد پایا ہے، سراپا سوز پایا ہے۔ مصلحتوں سے بالاتر ہو کر موقف حق کے ساتھ ہیں ہمیشہ، اور اسی طرح جماعت اسلامی اور ان کے امیر محترم نے جس دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ پاکستان میں اس جنگ کے اندر اور اس معرکہ میں موقف اختیار کیا ہے، دلیرانہ فرقہ بازوں کو جواب دیا ہے اور منہ توڑ جواب دیا ہے، دندان شکن جواب دیا ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں کو جو مصلحت کوشی کا شکار تھے، حکومت کو، حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ جتنا کوئی انسان کر سکتا تھا اس ملک اور سرزمین کے اندر، وہ جماعت اسلامی اور ان کے امیر نے اور اسی طرح امیر محترم جناب سراج صاحب نے بھی اپنی ساری توانائیاں اس راہ پر صرف کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ باقیوں نے بھی کیا ہے اپنے اپنے تئیں۔ باہر ہمارے عزیزوں نے کچھ شخصیات کے کلام کو نمایاں طور پر لکھ کر بھی بیان کیا ہے، کہ جن میں میرے خیال میں اگر
اس جنگ کے اندر پاکستان کے اندر درست اور صحیح موقف اختیار کرنے کا اگر نشان حیدر دیا جائے تو وہ خواجہ آصف صاحب کو ملتا ہے. وہ وزیر دفاع ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے بس وہ کر دینا ان کا کام ہو گیا. ڈیلیٹ کرنے کو آپ ان کا جرم نہ سمجھے. انہوں نے جو بات کر دی ہے وزیر دفاع ہوتے ہوئے، ایک سیاسی جماعت اور حکمران جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے، اور جو حق انہوں نے زبان پر جاری کر دیا ہے تو وہ اس قابل ہے، مستحق ہیں اس کے کہ انہیں حکومت تو نہیں دے گی لیکن ملت دینا چاہیے. ملت کو نشان حیدر. ان کو اتنی دلیری کسی سیاستدان میں نہیں ہو سکتی جتنی انہوں نے دکھائی. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. آج کا یہ اجتماع مختلف عنوان رکھتا ہے، مختلف پہلو رکھتا ہے. ان میں سے اکثر کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اشارے سے زیادہ بلکہ صراحت بھی ہوئی ہے، وضاحت بھی ہوئی ہے، اور بعض بزرگوں نے اس پہ تفصیلی روشنی بھی بعض پہلوؤں پر ڈالی ہے. عزیزان، آج کے اجتماع کا ایک عنوان تعزیتی اجتماع تھا. چونکہ ابھی تک پاکستان میں 40 دن گزر گئے ہیں اور ملت کو انتظار تھا کہ کم از کم رہبر کے سوگ میں، سوگواری عزاداری پاکستان میں ایک مرسوم چیز ہے، اس میں کوئی پاکستانیوں کو اہتمام نہیں کرنا پڑتا، کوئی زیادہ اس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنا پڑتی، چونکہ مزاج ہی ان کے سوگواروں والے ہیں، مزاج عزاداروں والے ہیں، تربیت عزاداری کی ہے. لہٰذا ایک اعلان کے اوپر عزاداری شروع ہو جاتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر جس طرح کی عزاداری ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہوئی. 40 دن گزر رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملت دیکھتی رہی قائدین کی طرف اور اپنے بزرگوں کی طرف، اور بزرگ ملکی حالات کی پیش نظر محتاط رویہ انہوں نے اختیار کیا، جس وجہ سے 40ویں تک ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ خاموشی رہی، اور عزادار قوم نے عزاداری بھی نہیں کی اپنے رہبر کی. ایران میں عزاداری نہیں ہوئی چونکہ وہ جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ہم جنگ بھی نہیں تھے اور خاموشی بھی رکھی. تو آج الحمدللہ یہ آغاز ہوا ہے، اور جیسا جناب محترم راجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اب مرکزی سطح پر اور بڑی سطح پر سب مل کر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ عزاداری اس کا ایک پہلو ہے، چونکہ ہم سوگوار ہیں، ہمیں اپنے رہبر کے فقدان کا غم ہے، دکھ ہے، اور وہ اظہار نہیں ہو سکتا. کسی احساس ہے ایسا جو صرف دل میں ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو اس اجتماع کا پاک ایران یکجہتی ہے. ایران کے ساتھ، ایران جو اس وقت مظلوم ہے، حالت جنگ میں ہے، اور دلیرانہ جنگ لڑ رہا ہے، اور پوری امت کی جنگ لڑ رہا ہے. پوری امت اور پوری انسانیت کی جنگ تنہا لڑ رہا ہے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی سپورٹ کے جنگ لڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ اس حالت میں اسے تنہا نہیں چھوڑنا. چونکہ ہم نے عزاداری میں بھی اور ہم نے کربلا سے جو سبق سیکھے ہیں، جو تعلیم ملی ہے، اس میں ایک بڑا جرم کربلا میں ہوا اور کربلا کے بعد آج تک جاری ہے. اس کو خزل کہتے ہیں. خزل یعنی اس رہبر کو یا قوم کو یا طبقے کو میدان میں تنہا چھوڑ دینا، دشمنوں کے نرغے میں، جس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. اس عمل کو خزل کہتے ہیں عربی میں. قرآن میں بھی یہ اصطلاح موجود ہے اور روایات میں بھی. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ لعنت بھی کی ہے اور بددعا یا نفرین بھی کی ہے کہ خدایا ان کو خزل کرو جنہوں نے ہمیں خزل کیا ہے. اللہم اخذلہم من خذلنا، جنہوں نے ہمیں تنہا چھوڑا ہے انہیں تو بھی تنہا چھوڑ دے. مظلوم کو تنہا چھوڑنا یہ جرم ہے. یہ فقہ اسلامی میں جرم ہے، یہ قرآن کے نزدیک جرم ہے، یہ شریعت مقدسہ میں جرم ہے، یہ تشیع میں جرم ہے، یہ تسنن میں جرم ہے. تنہا چھوڑا، لبنان تنہا چھوڑا، اور ایران بھی تنہا چھوڑا. لیکن ظاہر ہے یہ حکومتوں نے کیا، تنہا چھوڑا، ملتوں نے نہیں چھوڑا. نہ کو تنہا چھوڑا عوام نے، اور نہ ہی ایران کو، اور خصوصاً ملت پاکستان نے.
ملت پاکستان، حکومت پاکستان مجبور حکومت ہے، ہمیں پتہ ہے، کمزور معیشت ہے، کمزور سیاست ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ مختلف پہلوؤں سے کمزور ہیں، اپنے کردار کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، اقتدار میں بھی کمزور ہیں، اور باقی بھی مسائل میں کمزور ہیں۔ تو کمزور لوگ دشمنوں کا بہترین ہتھیار بن جاتے ہیں، وہ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس جنگ میں یا کسی بھی مارکے میں کوئی ایسا کام کریں گے جو حق کے مطابق ہو یا جس کی دنیا تعریف کرے۔ لہٰذا انہوں نے مجبوری والے اقدامات کیے، لیکن آخر کار حکومت پاکستان اور پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا، اور وہ یہ کہ بجائے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے اور اس کو گولڈ میڈل یا نوبل انعام دلوانے کے، اور بجائے عرب حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے، انہوں نے جنگ بند کروانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائی جو بہت ہی قابل تعریف و قابل تحسین ہے۔ پاکستان کی قیادت نے، عسکری و سیاسی قیادت نے اپنا زور لگایا پورا، اور یہ کم بات نہیں تھی کہ ایران کو چونکہ امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، کسی کو بھی دنیا میں اعتماد نہیں ہے، جو امریکہ کے سامنے مجبور نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹیلی فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یورپی رہنما اس کا ٹیلی فون کال اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیٹو کو گالیاں دیتا ہے، یورپ کو گالیاں دیتا ہے، کینیڈا کو گالیاں دیتا ہے، ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے، اور اس نے خود بتا بھی دیا ہے کہ اس کو کیسے لوگ پسند ہیں۔ اس نے میامی کے اپنی ایک کانفرنس میں تقریر میں کہا تھا کہ مجھے ناکام، کمزور اور ضعیف لوگ پسند ہوتے ہیں، چونکہ کامیاب لوگ اپنی کامیابی کی مجھے کہانیاں سناتے ہیں، مجھے بورنگ ہوتی ہے، لیکن ناکام لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں کہ میں بہت عظیم انسان ہوں، اس لیے مجھے یہ لوگ پسند ہیں بہت۔ تو ظاہر ہے ان کو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن باقی دنیا، شرافت مند دنیا اس وقت امریکہ کے منہ لگنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ وہ مغربی دنیا ہو، وہ افریقی دنیا ہو، وہ امریکی دنیا ہو، کوئی بھی ہو جس کے اندر تھوڑا سا بھی شرافت ہے، وہ اس کے منہ لگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کمزور لوگوں کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر پاکستان، اس کے باوجود کہ پاکستان کمزور ہے اور وہ پاکستان کی کمزوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی پاکستانی قیادت نے بہت اعلیٰ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس ناروا جنگ میں، ناجائز جنگ میں ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں جو آغاز میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اس طرف رجحان لگ رہا تھا، لیکن بیچ میں اب معلوم نہیں کیسے ان کو سمجھ میں آئی، اللہ نے ان کے دل نرم کیے، کچھ بات ڈالی، یا بالآخر کہیں نہ کہیں سے رہنمائی ملی ہے ان کو، یا اپنی ضمیر سے ملی ہے یا باہر سے کسی جگہ سے، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے اور جنگ بند کروانے کی پالیسی اختیار کی ہے جو قابل تحسین ہے۔ ساری قوم نے اس کی آفرین کی ہے، انہوں نے اپنے جیسا زور لگایا ہے، بٹھایا ہے ٹیبل کے اوپر، لیکن ٹیبل کے اوپر بھی ایک بدماش اور شرافت مند جب دونوں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بدماش بدماشی دکھاتا ہے، جیسے قصوری صاحب پہلے اپنی تقریر میں کہہ کے گئے ہیں کہ میدان جنگ میں بدماش بدماشی دکھانے آیا تھا اور وہاں پر بدماشی نکل گئی اس کی ساری، تو ٹیبل پہ آ کے مذاکرات میں بدماشی دکھانے لگا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس ملت کے نمائندے ہیں۔ اور جیسا امیر صاحب نے فرمایا کہ جب ایرانی وفد آیا ایران سے تو ایک بہت بڑا جہاز، مسافر جہاز، اسپیشل جہاز میں نہیں آئے، روز پیسنجر جہاز میں آئے، اور اس کے اندر 165 مسافر ساتھ لے کر آئے، اور وہ 165 ہیئت کے اعضاء سے ایرانی وفد کے ارکان، ان 4-5 ڈپلومیٹس کے علاوہ 168 ارکان اور تھے، اور وہ میناب شجرہ طیبہ اسکول کی معصوم شہید بچیاں تھیں جن کے بیگ اور جن کی تصویریں اس جہاز میں تھیں، اور یہ ہیئت ان کو ساتھ لے کر آئی۔ اور جب شہداء بھی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ڈرا سکے جس کے ساتھ 168 شہید ساتھ آئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے وہ بدماشی انہوں نے نہیں مانی اور وہ منہ لٹکا کے چلا گیا۔ صبح نیازی صاحب نے، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے پورا نقشہ کھینچا کہ جب انہوں نے کہا میں نے لائیو سنی ہے جے ڈی وینس کی نائب صدر کی کانفرنس سنی ہے، اس کا منہ لٹکا ہوا اور
اس کا حال بگڑا ہوا، اور اس کے پیچھے جو شخص کھڑا ہوا تھا اس سے بھی بری حالت تھی، اور لگ رہا تھا کہ ان کو ٹیبل پہ بہت رسوائی، جتنی میدان جنگ میں سامنا کرنا پڑی ہے اس سے زیادہ ٹیبل پہ ان کو رسوائی سامنا کرنا پڑی ہے۔ یہ محسوس ہو رہا ہے، لوگ ان کی باڈی لینگویج سے سمجھ رہے ہیں۔ خوب یہ انہوں نے، پاکستان نے اچھی پالیسی اختیار کی، اور ظاہر سارے اس کے حامی ہیں، ہم بھی اس کے حامی ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ ہرچند یہ پہلا دور مذاکرات کا، اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی توفیق دے۔ اور ظاہر ہے اس سے پاکستان کا بھی وقار بنا ہے، بڑا قد بڑا ہے، اور پاکستان کے اندر پختگی آئی ہے۔ پہلا جو موقف تھا پاکستان کا وہ بہت ہی نامناسب موقف تھا، ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہونا یا عرب ملکوں کے حق میں بیانیے دینا اور ایرانی حملوں کی مذمت کرنا، یہ موقف پسند نہیں آیا، ملت پاکستان میں سے کسی کو پسند نہیں آیا، ان کی مجبوری تھی، انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن یہ ملت پاکستان کی کوشش تھی، یہ حکومت پاکستان کی کوشش تھی جو بہت عالی تھی، ڈپلومیسی کی فضا میں اور موجودہ حالات میں، سیاسی حالات میں یہی بہترین اقدام تھا کہ جنگ بند ہو۔ جنگ بند بھی ہو جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے ابھی عبوری وقتی طور پر جنگ بند ہے ایران ہرمز کی وجہ سے، لیکن لبنان میں جنگ جاری ہے۔ اگر چند دن کے لیے جنگ بند بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، اصل چیز جو بند ہونے کی ہے وہ ظلم بند ہونا ہے۔ جنگ بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان جنگ بند کروانا چاہتا ہے لیکن ملت پاکستان ظلم بند کروانا چاہتی ہے۔ وہ راہبر جو شہید ہوئے ہیں، جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، وہ جنگ بند کروانے کے لیے نہیں شہید ہوئے، وہ دنیا سے ظلم بند کروانے کے لیے شہید ہوئے۔ اور یہ جو آپ نے سنا، میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عملی دامہ ظل العالی، بہت ہی حکیم عرشی نورانی شخصیت، جنہوں نے فرمایا کہ یہ عورتیں مرد جو رات کو ایران کی سڑکوں پر ہوتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، یہ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ ملائکہ ہیں، یہ حقیقتاً ملائکہ ہیں۔ حضرت استاد کے تفسیری قرآنی مبنی کے مطابق انہوں نے تشبیہ دی ہے ان کو ملائکہ کے ساتھ، لیکن بعض دیگر علماء اور ہمارے مبنی کے مطابق یہ اصلی حقیقی تشبیہ نہیں ہے، یہ واقعاً ملائکہ ہیں۔ ملائکہ انہی کو کہتے ہیں۔ انسان اگر ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو شیطان کی شبیہ نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے، اور انسان اگر اللہ کی راہ میں مومن کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ملائکہ کی شبیہ نہیں بلکہ ملک ہوتا ہے، اس میں یہ فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ ملت اپنے رہبر کے ساتھ کھڑی ہے ظلم بند کرنے کے لیے۔ آپ جس امام کے منتظر ہیں، جو مکتب آپ کا ہے امامت کا نظریہ، اور امام نے آنا ہے، کس لیے آنا ہے؟ امام جو روایات ظہور ہیں، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئیں گے؟ کس لیے آئیں گے؟ کیا کرنا ہے آ کر انہوں نے؟ ایک جو روایت میں رسول اللہ کی زبان سے لے کر آخری معصوم تک سب نے متفقہ ایک ہدف اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بتایا ہے، ظہور کا زمین سے ظلم کا خاتمہ ہے، زمین سے جنگ کا خاتمہ نہیں، زمین سے ظلم کا خاتمہ ہے۔ حکومت پاکستان اللہ توفیق دے انشاءاللہ جنگ بند کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ملت پاکستان کا ہدف جنگ بندی سے نہیں بلکہ ظلم بندی سے حل ہوگا، اور اس وقت تک ہم اس راہ میں اس ملت کے ساتھ، اس رہبر کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اور اس میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ جیسا جناب امیر صاحب نے فرمایا، سینیٹر صاحب نے فرمایا، ہم تنہا نہیں ہیں، اس میں ساری حسینیت و انسانیت ساری اس راہ کے ساتھ ہے۔ صرف وہ ملت، چونکہ ملت میں اس طرح سے اتحاد نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، رابطے کا فقدان تھا، اور ملت کو اکٹھے ہونے میں ایک مشکل پیچیدگی تھی، ورنہ اگر خود اکٹھے ہو سکتے تو ابھی تک کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، جیسے ایرانی اکٹھے ہوئے، 1,10,00,000 یا 1,20,00,000 ایرانیوں نے ایران کے دفاع کے لیے شہید ہونے کے لیے لسٹ میں نام لکھوایا ہے۔
جس میں علماء بھی ہیں، جس میں مجتہدین بھی ہیں، جس میں صدر مملکت بھی ہے، جس میں وزراء بھی ہیں، ایک امریکی حکومتی اہلکار نے ٹرمپ اور اس کی کابینہ کو، قاتل کابینہ کو کہا ہے کہ جس چیز سے تم انہیں ڈراتے ہو، موت سے، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ موت کو اپنے لیے عظمت سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھا نہیں تم نے کہ جب ان کا کوئی بڑی شخصیت زندہ تھی تو مر کے عظیم تر ہو گئی ہے، مر کے ختم نہیں ہوئی ہے؟ آپ شہید ڈاکٹر ڈاکٹر شہید لاریجانی اس کی مثال ہے۔ یہ جب زندہ تھے بہت ہی قابل لائق شخصیت تھے، لیکن جب زندہ تھے ایران کے اندر بھی، ایران کے باہر بھی زیادہ پہچان بھی نہیں تھی ان کی، لوگ اتنا نہیں جانتے تھے۔ سیکیورٹی چیف جب بنے تو ان کا نام آیا۔ ایران کے اندر ایک طرح سے متنازع تھے، پارلیمنٹ کے رئیس بھی رہے ہیں اور بھی انہوں نے سیاست کی ہے، تو سارے گروپ انہیں اس طرح نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب شہید ہوئے، جب ڈاکٹر لاریجانی شہید ہوئے، تو آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ رہبر کے بعد سب سے بڑا شہید ڈاکٹر لاریجانی کو قرار دیا گیا۔ اور یہ مر کے چھوٹے نہیں ہوتے، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، مر کے یہ عظیم تر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو موت سے تم ڈراتے ہو کہ مار کے ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ تو لائن لگی ہوئی ہے، ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں مرنے والوں کے لیے۔ تم کہتے ہو میں پاور پلانٹ پہ بم مار کے پاور پلانٹ ختم کر دوں گا، اسی دن 2 لاکھ انسان، عورتیں مرد، پاور پلانٹ کے گر جا کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مارو بم۔ انہوں نے موت کو مار دیا ہے۔ جو موت کو مار دیں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے عزیزان، امام منتظر نے جب آنا ہے، ظلم بند کرانا ہے، اور ظلم بند کرنا زمین سے، یہ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ رہبروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جنگیں بند کرانے سے مشکلات حل نہیں ہوتی، وقتی طور پر حل ہوتی ہیں، ظلم بند کرانا ہے۔ اور ظلم بند کرنے کے لیے ملت پاکستان کا ارادہ، اس لیے اس اجتماع کا ایک عنوان پاک ایران یکجہتی ہے۔ پاک ایران یکجہتی سے مراد یعنی ملت پاکستان ملت ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ 2 ملتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ملت واحدہ، امت واحدہ ہے۔ یہ ان کا درد ان کا درد ہے، ان کا دکھ ان کا دکھ ہے، ان کا غم ان کا غم ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، رہبر شہید کا دکھ آپ کو زیادہ ہے یا ایرانیوں کو زیادہ ہے؟ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ صرف ایران کے رہبر نہیں تھے، وہ امت اسلامیہ کے رہبر تھے۔ آج دیکھو پاکستان کا سنی، اس کے دل میں دیکھو کتنا دکھ ہے۔ یہ سراج صاحب کا سینہ اگر کھول کے دیکھو آپ، ان کے اندر کیا کیفیت ہے رہبر شہید کی شہادت کی، تو خدا شاہد ہے کہ ہم سے کم نہیں ہوگی، یقیناً ہم سے زیادہ دکھ اور ان کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ سرمایہ سرزمینوں کا اور سرحدوں کا نہیں ہوتا، وہ سرمایہ اسلام کا ہے۔ اور یہ رہبر، یہ شہید، یہ بزرگوار، یہ امت کے سرمایہ تھا، اور امت کو بخوبی احساس ہوا ہے کہ یہ سرمایہ آج ان کے پاس نہیں ہے۔ اور نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے صرف مایوسی والی سوگواری نہیں کرنی، بلکہ جس طرح ایران نے سوگواری کی ہے۔ کیا کیا ہے ایران نے؟ رہبر کی اعضاء میں کیا کام کیا ہے؟ رہبر کی اعضاء میں فقط جذبات ظاہر نہیں کیے، بلکہ اعضاء کو حماسہ بنا دیا ہے، اعضاء کو تاریخ بنا دیا ہے۔ کیسی اعضاء کی انہوں نے جا کر۔ اس لیے اس اجتماع کا ایک مقصد یکجہتی ہے، یکجہتی تمام وجود کے ساتھ، اور کرنی ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ اور صرف احساسات کا تبادلہ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جہاں ضرورت پڑے گی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہماری حکومت جو کام کر رہی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو کامیابی عطا کرے جنگ بندی میں اور مصالحت میں جو کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان کے تعلقات سب سے ہیں، دونوں سے ہیں۔ انہوں نے ایران کو بھی بٹھایا ہے، امریکہ کو بھی، ظالم مظلوم دونوں آئے ہیں۔ ظالم مظلوم کو انہوں نے دونوں کو پروٹوکول دیا ہے۔ البتہ یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں
جہاں راجہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اس طرح کی باتیں نہیں اٹھانی چاہیے، لوگوں کو میں کہتا ہوں اس طرح کی باتیں نہیں اٹھاؤ. اس طرح کی باتیں اٹھا رہے ہیں کہ ایرانی وفد کو وردی پہن کے ملے ہیں اور امریکی وفد کو ٹائی پہن کے ملے ہیں، تو اس تبدیلی کا فرق کیا، لباس کیوں مختلف ہوا؟ تو ظاہر ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہو، اور یہ خود بتا سکتے ہیں، قیادت بتا سکتی ہے کہ یہ کیوں کیا ہے، اس میں کیا تأثر، وردی پہن کے کیا تأثر تھا مقصود دینا، اور ٹائی پہن کے ملنے میں کیا تھا. تو ایک فرق تو ظاہراً لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح لباس کا ظاہری فرق تھا، لیکن باقی امید ہے کہ نہیں ہوا ہوگا فرق. لیکن جو سمجھوتے ہیں، جو معاہدے ہیں، وہ معلوم ہے ہمیں. باہر کیا حکومت کی مجبوریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس اجتماع کا ایک مقصد جو لکھا ہوا بھی ہے سامنے، ان دو اہداف کے علاوہ ایک مقصد جو تھا بڑا وہ عظیم، یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر امریکہ، تاریخ امریکہ میں 250 سالہ اس کی تاریخ ہے، اور پہلے دن سے یہ ملک، یہ قوم، یہ حکومت منفور ہے، اس کے ساتھ دنیا کو نفرت ہے. یوم پیدائش سے یہ منحوس حکومت پیدا ہوئی ہے، چونکہ یہ سرزمین ان کی اپنی نہیں ہے، یہ گوری چمڑی والوں کی اپنی نہیں ہے. یہ یورپ سے گئے ہیں، جا کر اس سرزمین پہ قبضہ کیا ہے اور مقامی لوگوں کا قتل عام کیا ہے. پہلی نفرت سرخ فام لوگوں نے ان سے کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں دیکھیں انہوں نے کتنے انسان مارے ہیں، ریکارڈ میں موجود ہے. یوں نہیں کہ تاریخ نہیں ہے، کچھ لوگوں کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ ہے، سیاہ تاریخ، کہ انہوں نے، امریکہ نے پہلے دن سے، پہلے قتل عام سے، کولمبس کے جانے کے بعد جو قتل عام شروع ہوا، اور آج 2026 خلیج میں جو قتل عام اور لبنان میں ہو رہا ہے، کتنے انسان انہوں نے مارے ہیں، کروڑوں انسان مارے ہیں. اتنی ساری دنیا نے مل کے نہیں مارے، اتنے ہلاکو و چنگیز اور سکندر نے مل کے نہیں مارے جتنا اس حکومت نے، صرف امریکہ نے مارے ہیں. اور یہ ظالم، یہ درندہ حکومت، اس کے ساتھ دنیا کو نفرت ہے. آج اس نفرت کا پیمانہ کہاں جا پہنچا ہے؟ رہبر شہید کی ایک، جیسا راجہ صاحب نے فرمایا کہ رہبر شہید اسٹریٹسٹ تھے، اسٹریٹیجین تھے، اور وہ اسٹریٹجی بنانے میں بہت اعلیٰ ملکہ ان کو حاصل تھا. اور رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی نے رہبر کے جو چند دن پہلے چہلم پر پیغام دیا ہے، اس پیغام کے اندر رہبر کے یہ ہنر بیان کیے ہیں کہ یہ شہید رہبر کے ہنر کیا تھے. وہ بڑے ہنر جو رہبر میں تھے، ان میں سے ایک ہنر یہ تھا رہبر کا کہ انہوں نے جو حالات کا جائزہ لیا، دشمن کی شناخت کی، اور اس دشمن کی شناخت کے مطابق اپنی ملت اور قوم اور اپنے نظام کو بنایا. انہوں نے ایک کام رہبر نے یہ کیا، اور خصوصاً اپنی شہادت سے. آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کی مدد سے، آئیز کی مدد سے آسانی سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ رہبر کی شہادت سے پہلے امریکہ سے نفرت کا پیمانہ دنیا میں دیکھیں کتنی نفرت امریکہ سے تھی، سروے کر سکتے ہیں، اے آئی بتا دے گا آپ کو. اور رہبر کی شہادت کے بعد امریکہ سے نفرت کتنی بڑی ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اب رہبر کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ جب تک امریکہ سے نفرت نہیں ابھرتی لوگوں کے دلوں میں، لوگ اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے. جب تک لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جب تک تحمل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک لوگ ذلیل رہتے ہیں، غلام رہتے ہیں. اگر لوگوں کو ظلم کے خلاف اٹھانا ہے تو یہ ذلت ناقابل برداشت کر دو ان کے لیے. اور ذلت اس وقت ناقابل برداشت ہوتی ہے یا ان کی تحقیر حد سے بڑھ جائے یا اس کا ظلم حد سے بڑھ جائے. اور رہبر نے شہید ہو کر جو کام کیا، جو ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی تھی، کہ تمام دنیا کے 800 کروڑ انسانوں کی نگاہوں سے امریکہ کو گرا دیا، نفرت کا طوفان بنا دیا، آتش فشاں بنا دیا. اس وقت پاکستان کی ملت یہ ملت نہیں ہے، یہ نفرت کا آتش فشان ہے. یہ پھٹے گا جب پتہ چلے گا. یہ لاوا ہے، یہ نفرت، یہ غیظ، یہ لاوا ہے. اور یہ لاوا، جیسا ہمارے ان بزرگوں نے، قائدین نے فرمایا کہ جس کے خلاف نفرت ہونی چاہیے اسی سے ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان میں ایسے گروپ، ایسی شخصیات، ایسے مفتی
اور ایسے لیبرل اور ایسے سیکولر لگے ہوئے ہیں جو اس آتش فشان کو لیک کرنا چاہتے ہیں، اس لاوا کو لیک کر کے اور اس کا رخ غلط سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، کچھ فرقہ واریت کی طرف، اس نفرت کا رخ شیعہ سنی کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، اور کر رہے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ۔ اس کو بھی آپ جائزہ لیں کہ رہبر ایک شہید کی شہادت کے بعد ان مفتیوں کے سنیں، تبصرے سنیں، کلپ سنیں، ان کے پوڈ کاسٹ سنیں، ان کے چینل اور پوسٹیں ان کی دیکھیں، اور شہادت سے پہلے ان کے کیا رویے تھے، تو اب ان کے اندر زیادہ رجحان پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہبر کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں دو آتش فشان پیدا کر لیے ہیں، ایک رہبر سے محبت کا اور دوسرا امریکہ سے نفرت کا آتش فشان پیدا ہو گیا۔ جتنی جمعیت ہے ماشاءاللہ، جوش بہت ہے، نعرے کا جواب آپ بہت جوش کے دے رہے ہو، لیکن جتنی جمعیت ہے اتنا جو جوش ہے، جو لاوا آپ کے اندر بنا ہوا ہے، اس سے ذرا کھولو تھوڑا سا، اس سے دیکھو تاکہ مفتیوں کو پتہ چلے کہ یہ نفرت شیعہ کو سنی سے اور سنی کو شیعہ سے نہیں، جس سے نفرت ہے سنو، کان لگا کے سنو، مفتیوں سنو، فرقہ بازوں سنو، جو اس نفرت کا رخ موڑنا چاہتے ہو وہ سنو، ان کو کس سے نفرت ہے ذرا بولو، اتنی آواز نکالو کہ ان کے کانوں میں پہنچ جائے، کیمرے پہنچا دیں گے۔ جیو شاہ نہیں، جیو شاہ نہیں، جیو شاہ نہیں، جیو شاہ نہیں۔ وہ ماتمی جب جوش میں آتے ہیں نا تو پھر وہ نو خانوں سے ماتم اچک کے ایک بندہ بیچ میں جیو شاہ شروع کر دیتا ہے، وہ کام نہیں کرو۔ یہ آتش فشان پھٹے، احساس کا آتش فشان ابھی پھٹنا ہے، عملی پھر پھٹنا ہے، بعد میں پھٹنا ہے، انشاءاللہ پھٹے گا، اور اسی آتش فشان نفرت میں، اس اظہار میں، انزجار میں اسرائیل بہہ جائے گا، ڈوب جائے گا، اور امریکہ تباہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ صرف آپ نہیں ہے، آپ نے صرف اس وقت اظہار کرنے اپنے احساسات کا، اتنا تو آواز نکالو کہ لاہور کے کانوں میں بغیر کیمرے کے آواز پہنچ جائے، باقی جگہ یہ کیمرہ پہنچا دے گا۔ سب نے دونوں مٹھیاں باندھو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنی طاقت ہے، مردہ آباد، 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 مردہ آباد۔ یہ نفرت صرف امریکہ کے لیے، یہ پاکیزہ نفرت ہے، یہ پاکیزہ نفرت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، قیمتی ہے، یہ سرمایہ ہے تمہارا۔ یہ محبت ایران کے ساتھ، رہبر کے ساتھ، مبارزین کے ساتھ، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ ود اللہ کا وعدہ ہے، اپنے بندوں کو دیتا ہے، مومنوں کو دیتا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ ود تمہارے اندر مودت ڈالی ہے رہبر کی، تو نفرت بھی شرک کی اور ظلم کی ڈالی ہے، یہ پاکیزہ نفرت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اس کو کسی مفتی کے کہنے پر اپنا پیسہ بے شک ضائع کر دو، کسی مفتی کے کہنے پر اپنی پراپرٹی ضائع کر دو، میں نہیں مشورہ دیتا، لیکن اگر کرنی ہے تو وہ ضائع کر دو، کسی مفتی کے اکسانے پر، کسی پیر کے اکسانے پر تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن کسی مفتی کے اکسانے پر، کسی ذاکر کے اکسانے پر، کسی خطیب کے اکسانے پر، کسی اور اینکر یا کسی یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر یا کوئی بھی بلا، جو بھی گندے کیڑے ہیں، کسی کے اکسانے پر امریکہ کے خلاف اپنی نفرت کو ضائع نہیں کرنا، یہ فقط نفرت کا لاوا امریکہ کے سر پہ ڈالنا ہے جا کر۔
ایک طبقہ جو آپ کی نفرت کا رخ موڑ کے فرقہ واریت کے نام پر شیعہ سنی اور باقی ڈالنا چاہتا ہے، ایک طبقہ جیسا محترم راجہ صاحب نے فرمایا کہ تشیع کے اندر جو گروپ بندی ہے اس کی طرف یہ نفرت کا رخ موڑنا چاہتا ہے، یہ بھی حماقت ہے۔ اس نفرت کو سنبھال کے رکھو، جس کے لیے ہے اسی کو دینی ہے، یہ اس کو ادا کرنی ہے اور اسی نفرت سے اس نے ختم ہونا ہے۔ دوسرا ایک کام جو اس وقت پاکستان کے اندر بن چکا ہے اور جس پر ہماری حکومت و ریاست کو زیادہ حساسیت ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نفرت جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بنی ہے، یہ لاوا، اس کا رخ پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا فرقہ واریت کے خلاف اس کا رخ موڑ دیں۔ فرقہ واریت کے کافی جواز ہیں، فرقہ واریت میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، مجھے بھی آگ لگ جاتی ہے بعض چیزیں سنتا ہوں جب تو، لیکن اس آگ کے نتیجے میں شعلے نہیں بٹانے، اس کو بجھانا ہوتا ہے۔ جب بھی فرقہ وارانہ آگ جلے اس کو بجھا دو، اس کے اندر مزید شعلہ نہ پھینکو، اس کو پھونکے نہ مارو۔ امام فرماتے تھے جو فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دیتا ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی، وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، وہ یہ کام نہیں کرنا، فتنوں کو ہوا نہیں دینی۔ اسی طرح حکومت ہے ہماری، اس کی بہت کمزوریاں اور مجبوریاں ہیں اور غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں ہمارے حکمرانوں کی جن کی سزا پوری امت، پوری پاکستان بھگت رہا ہے۔ یہ جو ایک ایک چیز مہنگی، پٹرول مہنگا ہے، ٹماٹر مہنگا ہے، پیاز مہنگا ہے، جینا مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، یہ گیس مہنگی ہے، یہ کوئی نیچرل مہنگائی نہیں ہے، یہ آپ کے فاسد حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ کی ہیں غلطیاں انہوں نے، لیکن اس وقت وہ نفرت جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہے وہ اس حکومت کے خلاف نہیں استعمال کرنی، چونکہ یہ فاسد حکومت ختم ہوگی، ایک اور فاسد حکومت آ گئی۔ یہ فاسد حکومتوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی، یہ آپ کی تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں۔ یہ نعرے غلط ہیں کہ اس کو ہٹاؤ دوسرے کو لاؤ، آپ نے بدل بدل کے دیکھے، سارے تجربہ کر لیا۔ اسی طرح ہمارے جرنیلوں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ یہ جو آج دہشت گردی خود جرنیلوں سے قابو نہیں ہو رہی، خوارج، یہ ان کا اپنا لگایا ہوا پودا ہے، یہ خود انہوں نے کاشت کیا ہے۔ یہ ساری ریاستی اداروں، ریاستی سرپرستی میں یہ سارا کام ہوتا رہا ہے۔ ان کی غلطیوں سے پاکستان کیا ہوا؟ جرنیلوں، ججوں نے کتنی غلطیاں کی پاکستان کے اندر، ایک ایک جج دیکھو، چیف جسٹس جنہوں نے غلطیاں کی، اور پچھلا جج، پچھلا چیف، ایک ایک کو دیکھو جنہوں نے ملک تباہ کیا، اور خود آج عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطیاں کی۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے غلط بھٹو کو پھانسی دی ہے، سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے آج یہ غلط کام کیا انہوں نے۔ باہر والے نہیں کہہ رہے، وکیل نہیں کہہ رہے، سپریم کورٹ جج کہہ رہے کہ جج نے غلط کام کیا ہے۔ خوب یہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے وہ ہم ادھر اس کا رخ موڑ دیں، نہ عزیزان، وہ نفرت سنبھال کے رکھو، اس کی ضرورت ہوگی آپ کو، آج اشد ضرورت ہے اس کی۔ یہ لاوا پکانا ہے اور اس کو آپ نے اظہار کرنا ہے وقت کے اوپر، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کو ہم نے بہت ساری چیزیں انسان سہ لیتا ہے، جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ اندرونی اختلافات ہیں، بہت ساری ناروا تلخ باتیں، لیکن یہ برداشت کرنی ہے، ان کا عکس العمل نہیں دکھانا، ان کو تحمل کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، چشم پوشی کرنی ہے۔ یہ بہترین رد عمل ہے آپ کا کہ کچھ چیزوں سے جو آپس کی چیزیں ان سے نظر انداز کرو، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ نفرت ساری اس کے خلاف ہے اور بڑکانی ہے۔ اس لیے اس اجتماع کا ایک شعار یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اجتماع کس کے لیے ہے؟ مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل۔ عرصے سے، یہ گزشتہ ایک سال سے پاکستان میں معمول تھا، بچے مرد آباد امریکہ لکھتے ہیں، کبھی بھی حکومت نے یہ نعرہ صاف نہیں کیا۔ روڈ پہ نقشے بناتے ہیں، ان کے یا پرچم جلاتے ہیں، حکومت ایکشن نہیں لیتی، لیکن گزشتہ ایک سال سے حکومت FIR کاٹنا شروع کر دی انہوں نے۔ یعنی امریکی نفرت ہمارے حکمرانوں کو بھی چبھ رہی ہے، یہ بڑھانی ہے آپ نے۔ امریکہ سے نفرت کرنی ہے، اگرچہ شکوے گلے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے بھی ہوں گے، اپنے محلہ داروں سے بھی ہوں گے، اپنے فیکٹری مالک سے بھی ہوں گے، اپنے باس سے بھی ہوں گے، اپنے مخالف فرقے سے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ان کو چھوڑو جس سے نفرت کرنی ہے، یہ نفرت اس طرف آپ نے لے کر جانی ہے۔ اور ایک اور عنوان جو اس اجتماع کے لیے اناؤنس ہوا ہے، اختیار ہوا ہے،
کتنے بیان کر دیے میں نے. پاک ایران یکجہتی ہو گیا، مرد آباد امریکہ بھی ہو گیا، سوگ بھی ہو گیا، چیلم بھی ہو گیا، اور کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کا دشمن بننا ہے اور مظلوم کا مددگار بننا ہے. یہ بھی اس کا ظاہر ہے. بنیادی طور پر تو ہم شہید کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، شہید قائد کے لیے، امام مقاومت کے لیے. امام مقاومت ایک شخصیت نہیں ہے، ایک طالب علمانہ ہم نے جو ان گزشتہ ایام میں جو درد بنا، جو شقشقہ بنا، اس کا اظہار کیا. وہ ان دوستوں نے ہمت کر کے کتاب بنا دیا رہبر شناسی، اس کے اندر کچھ باتیں آئی ہیں. یہاں پر میں مختصراً عرض کروں اس کتاب کا خلاصہ کر کے کہ رہبر شہید امام مقاومت امام خامنئی قدس سرہ رضوان اللہ تعالی علیہ ایک شخصیت نہیں ہے، ایک مکتب ہے. خامنئی مکتب ہے. ایک جس طرح خمینی مکتب تھے، ایک نظریہ تھے، ایک آئیڈیالوجی تھے، خامنئی بھی، شہید امام بھی ایک مکتب ہے. اور یہ بہت گہرا مکتب ہے اور بہت ہی پختہ مکتب ہے. اس مکتب کو ہم نے سنجیدگی سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس مکتب کو اختیار کرنا ہے. یہ مکتب وہی کربلا کا مکتب ہے، وہی آئیڈیالوجی ہے جس کو باقاعدہ نظم دیا ہے امام شہید نے. امام راحل نے بھی یہ مکتب اختیار کیا اور اس کو اپنایا اور عملی کیا، لیکن اس کی تدوین عملاً وہ امام شہید نے کی ہے. جو امام راحل نے مکتب اختیار کیا تھا اجتہاد سے، وہ امام شہید نے اس کو باقاعدہ نظم دیا اور اس کو جامعیت دی اور اس کو پھیلایا. اس مکتب کو ہمیں سمجھنا ہے. اصل جو ہدف ہمارا ہے آج، اور جو آگے اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم ملک بھر میں قوم کی بیداری کے لیے اور اتحاد کے لیے یہ کریں گے، انشاءاللہ کوشش سارے مل کر کریں گے. اس میں جو بنیاد اور محور ہوگی وہ مکتب امام شہید ہے. اس مکتب کی میں چند خصوصیات عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک پہلی بڑی خصوصیت تو بیداری ہے، آگاہی. مکتب امام شہید میں بہت بنیادی ہے، جس کو امام شہید نے مختلف اصطلاحات وضع کی ہیں. رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی نے اپنے چہلم کے پیغام میں یہ ہنر رہبر کے خصوصاً جو بیان کیے ہیں، ان میں سے ہنر مکتب سازی اور اس مکتب کے مختلف پہلو اور ان کے اندر ان کا نظام بنانا اور اس کی اصطلاحات اور اس کے مطابق نئے راستے دکھانا، یہ ہنر تھا امام شہید کا. اس کو ہم نے اس ہنر نمائی کو سمجھنا ہے. اور اس میں پہلا عنصر جس کو امام نے تبیین بھی کہا، جہاد تبیین، جس کو آگہی، شعور، بیداری بھی کہا. دوسرا جو رکن ہے جس پر امام شہید کا بہت تاکید تھی اور جو اپنی شہادت سے پورا کیا، اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا، اپنے خون سے کر دیا. جو ہاتھ سے نہیں ہو سکا، زبان سے نہیں ہو سکا، تقریر و تلقین سے نہیں ہو سکا، وہ شہادت سے اور خون سے کر دیا. وہ ہے وحدت. اس وقت جو وحدت ایران کے اندر قائم ہے وہ مثالی وحدت ہے. تمام لوگوں کی عقل سے بالاتر ہو گئی ہے وہ وحدت. اس طرح کی وحدت شہید نے قائم کر دی ہے. ظاہر ہے ملت پاکستان و ملت ایران دو ملتیں نہیں ہیں. وہ اثر ہم پر بھی ہونا چاہیے. ہم اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو اتنا قابل بنائیں کہ امام شہید کے خون کی یہ تاثیر ہمارے اوپر آئے، روکے نہیں اس کو. یہ قرآن میں ہے کہ دل مریض ہو جاتے ہیں، دل میلے ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، پھر اثر نہیں ہوتا. تو یہ کام کرنا ہے، دلوں کو کھول کے رکھیں تاکہ وہ شہادت اپنا اثر کرے. وحدت رکن ہے عزیزان ایمان. وحدت آپس میں، وحدت بھائیوں میں، وحدت مومنین میں، وحدت محلے داروں میں. تفرقہ نہ ہو. اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رکھنے میں تفرقہ نہیں ہوتا. اختلاف کا مطلب آپ کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، لیکن جہاں ہمیں مل کے بیٹھنا ہوتا ہے وہاں مل بیٹھتے ہیں، جہاں موقف اختیار کرنا ہوتا ہے وہ اختیار کرتے ہیں ہم. تیسرا عنصر و رکن
امام کا اگر امام شہید کو کوئی عنوان ایک چنیں ہم ان تمام خصوصیات میں سے جو جچتا ہے ان کے اوپر، تو وہ امام مقاومت ہے، امام استقامت ہے، وہ امام مقاومت ہے۔ اتنی مقاومت، 40 سالہ مقاومت، ہر ایک کے مقابلے میں اندرونی دباؤ، بیرونی دباؤ، خطرات، دھمکیاں، اتنے مسائل کہ انسان گھبرا جاتا ہے ان کو سن کر، لیکن ان سب کے سامنے میں امام نے مقاومت اختیار کی۔ ان کا مکتب کا بنیاد اور اصلی رکن مزاحمت و مقاومت ہے، تسلیم نہیں ہونا کسی صورت میں بھی۔ راہ امام کا تسلسل، امام خمینی کا مکتب اسی طرح امام شہید کے پاس موجود ہے، ذرا برابر اس میں امام شہید نے امام راحل کے مکتب میں نہ کمی کی، اضافہ کیا لیکن کمی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ امام راحل کے زمانے میں یہ چیز تھی آج ختم ہو جائے، یہ نہیں اجازت دی، لیکن اس کو کھولا، اس کو بڑھایا، اس کی ترقی دی اس کو اور مکمل کیا۔ ایک بڑی چیز جس کی طرف امیر صاحب نے بھی اشارہ کیا، جس راہ میں جو امریکہ کو سب سے زیادہ امام شہید کی خصوصیت بری لگی، جس وجہ سے مار دیا، وہ تھا امام کا راستہ خود کفائی کا، خود کفیل ہونا۔ ایران آج محتاج نہیں ہے کسی کا بھی، جنگ لڑی، تاریخی جنگ لڑی اور اکیلے لڑی، کسی نے مدد نہیں کی۔ راجہ صاحب نے درست کہا ہے، کسی نے مدد نہیں کی، نہ مانگی ہے انہوں نے، نہ کی ہے کسی نے مدد، اور انہیں مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ رہبر شہید کا راستہ تھا کہ خود کفیل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے یہ خود کفیل ہونا صرف ایرانیوں کے لیے تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے بھی تھا۔ پاکستان کی ملت خود کفیل ہو، پوری ملت پاکستان، اور خصوصاً تشیع پاکستان میں خود کفیل ہو۔ آپ اس وقت محتاج ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی تشیع، چونکہ بنیاد ہی نہیں ہے، خود کفالت کی طرف گئے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں ہم نے، اپنی انرجی وسائل سرسری چیزوں کے اوپر ضائع کر دیے اور بیٹھ کے حکمت عملی نہیں بنائی۔ مکتب امام شہید میں خود کفائی ہونا، خود کفیل ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ شکست کھا جاؤ گے۔ اور ایک خصوصیت جو اور رہبر شہید نے بیان کی چنی اور اس کے اوپر قائم رہے، وہ ہے ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، ظلم برداشت نہیں کرنا ذرا برابر کسی کی طرف سے بھی، خواہ وہ کوئی اپنا ہے، پڑوسی ہے، بیگانہ ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ظلم برداشت نہیں کرنا۔ ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظلم سہنا بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں کرنا۔ یہ جو آج مسلمانوں کو ایک دین سکھایا گیا ہے ظلم برداشت کرنے کا، کہ ظلم برداشت کرنے کے بدلے میں بھی جنت ملتی ہے، ظلم برداشت کرنے کے بدلے میں درجات آخرت میں نہیں ہیں، درکات جہنم ہیں۔ ظلم برداشت کرنے والے کو ائمہ اہل البیت نے ظالم کا حصہ قرار دیا ہے، وہ ظالم کے ساتھ ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے۔ یہ موٹے عناوین تھے کہ رہبر شہید خود اپنی ذات میں ایک مکتب ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے، جس کو انہوں نے اپنے خون سے جاویدان اور ہمیشگی اور پائیدار کر دیا ہے۔ یہ استقامت، پائیداری ان کا رکن ہے، اور یہی ملت پاکستان کو سیکھنا ہے۔ پاکستان کی بھی بقا اسی میں ہے، پاکستان کی خیر بھی ملت پاکستان کے اس مکتب میں ہے۔ اگر مکتب امام شہید پاکستانی قوم ادا کر لے تو پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کسی طاقت کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا، کسی عرب غیر عرب کے سامنے اس کو جھکنا نہیں پڑے گا، کسی کے پاؤں میں جا کر اس کو بیٹھنا نہیں پڑے گا، کسی طاقت کے ساتھ جا کر اس کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا ملت کو، بلکہ جس طرح یہ ملت سرفراز ہے، جتنی طاقتور ہے، وہ 9 کروڑ ہے، ہم 25 کروڑ ہیں۔ وہ ایٹم بنانا چاہتے تھے، ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ترقی حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اختیار ہمارے اپنے پاس نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کو مستقل رکھنا، پاکستان کی عزت و بقا و وقار کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ مکتب امام شہید یہ ملت پاکستان کا مکتب بن جائے، اور بن گیا ہے۔ ملت شہید نے خود اپنا مکتب ڈکٹیٹ کر دیا ہے، رہبر شہید نے۔ آج جیسا کہا کہ 99% پاکستانی آج رہبر کی طرح سوچنا شروع کر دیا ہے، لیکن انہیں آگاہی نہیں ہے۔ یہ آگاہی ہم نے پیدا کرنی ہے، بڑھانی ہے انشاءاللہ، اور وحدت بنیادی رکن ہے۔ سب انشاءاللہ ارادہ کریں اس خون کے
طفیل انشاءاللہ اپنے اپنے ذاتیات کو برقرار کر کے صرف دین کی اور ملک و قوم کی خاطر انشاءاللہ یہ قربانی سمجھی جائے گی. آپ اپنی ذات سے جب گزریں گے تو اللہ اس کو آپ کی قربانی سمجھے گا. ہر چند کوئی اتنی اچھی قربانی نہیں ہے، چونکہ قربان اچھی چیز کی جاتی ہے، انانیت کوئی ایسی مطلوبہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر انانیت کا کوئی شکار ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو ہم اسے قربانی ہی سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنی ہے، جس طرح ایران کی اللہ نے مدد کی اور ایران کے عورتوں بچوں کو اللہ نے ملائکہ کا درجہ دے دیا. وہ ملائکہ اپنے نظام کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے تھے. کل تک جن سے ٹرمپ اور کل تک جن سے نیتن یاہو نے امیدیں باندھی ہوئی تھیں، آج وہی ان کی مایوسی کا سبب بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ معجزہ ہو سکتا ہے. جن پاکستانیوں سے دشمنوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ آگ بڑکائیں گے، یہ فرقہ واریت کریں گے، یہ فلاں کریں گے، انشاءاللہ پاکستانیوں نے بھی اسی طرح مایوس کرنا ہے جس طرح ملت ایران نے ان کو مایوس کیا ہے. چونکہ رہبر ان کا اور ہمارا ایک ہے، پیشوا ان کا اور ہمارا ایک ہے. تو اس پیشوا سے، جیسے امام حسین ان کا بھی رہبر ہمارا بھی رہبر، وہ اپنے امام حسین سے انقلاب لیتے ہیں اور ہم صرف امام حسین سے حلیم لیتے ہیں، ہم امام حسین سے صرف فیس لیتے ہیں. تو فرق لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے. امام حسین کے پاس انقلاب بھی ہے، عزت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، غلبہ بھی ہے، اور امام حسین کے پاس یہ بھی ہے جو پاکستانی لے رہے ہیں. تو کیوں نہ بڑھ کے وہ بڑا سرمایہ لیں. اسی طرح امام مقاومت نے ایک ملت کو یہاں پہنچایا ہے تو یہ ملت بھی انشاءاللہ حقدار ہے، اور آپ اس کا ہر اول دستہ ہیں انشاءاللہ. اور یہ علماء، یہ قائدین، یہ انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ اس ملت کا حق اس ملت کو ادا کر دیں انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایران اسلامی کو، مجاہدین کو، قیادت کو، ایران کی ملت کو اس معرکہ حق میں پروردگار غلبہ، کامیابی و نصرت و فتح مبین عطا فرمائے. پروردگارہ، قائد معظم انقلاب اسلامی سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عطا فرما. پروردگارہ، انہیں اس کفر پر، ظلم پر، ستم پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے محو فرما. امت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ اس وقت کفر کے ساتھ مل کر خیانت کر رہے ہیں، مسلمان حکمران یا مسلمان مختلف طبقات، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، خدا بندہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو رہائی عطا فرما. پروردگارہ، مجاہدین فلسطین، مجاہدین لبنان، مجاہدین یمن، مجاہدین کشمیر اور مجاہدین عراق، اور بڑھ کر سب سے مجاہدین ایران کو پروردگارہ اپنی مدد غیبی روز افزون عطا فرما. پروردگارہ، یہ ملکوتی مخلوق ایران کے عورتیں، بچے جو شہید اور قربانیاں دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کو خدا بندہ اجر عظیم عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو اس امتحان و آزمائش میں سرخرو فرما. پروردگارہ، امت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ان کو وحدت و الفت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، ان میں بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ، علماء اسلام کو پروردگارہ اس صورتحال میں امت کی رہنمائی کی توفیق عطا فرما. انہیں تعصبات اور فرقہ واریت کے دلدل سے پروردگارہ بالا تر کر کے امت اور اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، جو بھی اس راہ میں، ایران میں، لبنان میں، جہاں پر بھی اللہ کی راہ میں جان مال سے قربانی دے رہا ہے، پروردگارہ اسے اجر عظیم عطا فرما. ہم نے جب یکجہتی کا اعلان کیا اور ارادہ کیا، اور کیا بھی ہے، الحمدللہ ملت پاکستان نے یکجہتی کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اور سفارت ایران نے اور ان کے نمائندوں نے بھی بتایا ہے کہ کس طرح لوگ اپنے اموال اور بیوائیں، اپنے اپنے مکانات اور پراپرٹی بیچ کر ایرانی قوم کی مدد کر رہے ہیں. تو صاحبان توفیق پر یہ لازمی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے تعاون بھی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آج جو آپ نے
عمل صالح انجام دیا ہے، راہ خدا میں اتحاد کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اپنے رہبر کے چہلم میں شرکت کی ہے، وحدت کا مظاہرہ کیا ہے، استقامت دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے پروردگار آپ پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اور ملت پاکستان کو پائیداری عطا فرما، بیداری عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان اپنے اعمال کی قبولی کے لیے، آج کے اس اجتماع کی قبولیت کے لیے، اور آج قائدین کے ان رہنمائی اور ان فرمودات کو عملی کرنے کے لیے اور اس عزم کو عملی شکل عطا کرنے کے لیے، ملت ایران کی کامیابی کے لیے، مجاہدین فلسطین و لبنان کی کامیابی کے لیے، ملت یمن و کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی پائیداری کے لیے، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے اور رہبر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔